إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ ہمزہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے 104ویں سورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جو تشریح میں نے سورہ ناس سے شروع کی تھی، اس سے پہلے کے خطبے تک مکمل 10 سورتیں ہو چکی ہیں۔ آج ہم 11ویں سورت کا مطالعہ بفضلہ تعالی شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر جہنمیوں کے اوصاف بتلائے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انسانوں میں خصال کے اعتبار سے، خصائل کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، صفات کے مجموعی طور پر ان کیٹیگری کے اندر کے جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، یا جو لوگ جہنمی بنیں گے، یا جن لوگوں کا جہنمی کردار دنیا میں ہوگا، اس کا ایک خاکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ ہمزہ کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ جانچ کے دیکھ لو، اگر اس پیمائش پہ تم فٹ بیٹھتے ہو تو تم بھی وہیں کے ہو۔ اللہ نہ کرے کسی کے اندر یہ برائی نہ ہو، لیکن عام طور پر معاشرے کے اندر جو چیز ہمیں افسوسناک طریقے سے مطالعہ کرنے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں جو اوصاف اور جو خصائل بیان کیے ہیں، اس کے بارے میں پورے طور پر تصریحاً کہا ہے کہ یہی ہیں وہ جہنمی جن کے صفات دنیا میں یوں ہوں گے۔ اور یہ دراصل سورت کے اعتبار کے شان نزول کی حیثیت سے بھی ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ مکی دور کی سورت ہے، ترتیب کے حساب سے تو آخری میں آئی ہے 104 میں، لیکن نزولی اعتبار سے بہت ہی ابتدائی ایام میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو مکی دور میں ہے۔ اور مکی دور میں مخاطبین زیادہ تر کون تھے؟ مشرکین تھے، اور مشرکین میں بھی سب سے زیادہ مخاطب جو خاص تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے جو اہل مالدار و ثروت، اہل ثروت و مالدار اور ہٹ درم اور ضدی تھے۔
جیسا کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ جو سردار تھے ایک تو مالی لحاظ سے بہت اونچے درجے پر تھے، لیکن مال آنے سے جو برائیاں ہوتی ہیں شاذ ہے، شاذ کہیں کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اس کے فضل سے بچ جاتا ہے، ورنہ عموم 99.9% جب مال آتا ہے انسان بگاڑ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ مالداری ہی ایک لعنت ہے، لیکن مالداری کی وجہ سے دوسرے جو صفات ذمیمہ پیدا ہوتے ہیں یہ اس سے خطرناک ترین بیماریاں ہوتی ہیں۔ وہ ہے تکبر، اور وہ ہے لالچی حرص، اور وہ ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور وہ ہے لوگوں پر تانزنی کرنا، وہ ہے جو لوگوں پر کیا ہے ہمیشہ عیب جوئی نکالتے رہنا۔ یہ جو صفات ہیں وہ مالداری سے زیادہ کیا ہے ان کے لیے خطرناک بن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے کبھی مال نہیں چاہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مکے کی وادیاں اور مدینے کے اطراف کے پہاڑ میں تمہیں سونے کا بنا دو، تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا کے جو مانگا تو کیا مانگا؟ تاریخ میں یہ الفاظ ثبت ہیں کہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے مال نہیں چاہیے، مکے کے یہ پہاڑ سونا نہیں چاہیے مجھے، اے اللہ ایک دن کھلا تو ایک دن بھوکا رکھ، مجھے فقر چاہیے، مجھے غریبی چاہیے، ایک دن تو کھلا تو ایک دن مجھے فاقے سے رکھ، جب تو کھلا تو شکر ادا کروں، جب میں فاقے سے رہوں تو صبر ادا کروں، صابر اور شاکر دونوں جنتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں مانگا، عطائی تھا تو بھی نہیں مانگا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ مال دراصل بہت بڑا فتنہ ہے، یہ مالداری سے بہت کم لوگ بچے ہیں تکبر سے مال آنے کے باوجود بھی۔ وہی جو پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے کبھی کبھی کیا اللہ اس کو کچھ نواز دیتا ہے تو وہ اس کے اندر کی تکبری ایسے ہوتی ہے کہ جو خاندانی پیسے والے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہوتے، اتنا بڑا بڑھ جاتا ہے، بتائے میں کون ہوں، میں کون ہوں، پورا 24 آورس میں کون ہوں میں گزار دیتا ہے۔ یہ بدبختی چاہتی ہے، یہ دراصل اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو غرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مخاطبین کو اب ذہن میں رکھیے، پس منظر میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ ہیں، مکے کے اہل ثروت ہیں، مالدار لوگ ہیں، سردار ہیں، اور ان کی طرف اصل میں پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ تمہارے اندر یوں ہیں۔ تو اب پھر مقابلے میں آج تو نہیں ہے لیکن قرآن میں صورت موجود ہے، تو خطاب کن سے ہے؟ آج کے بھی ان صفات ذمیمہ رکھنے والے لوگوں میں، خاص کر وہ جو مالدار ہیں ان سے خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار نہ ہو تو تکبر نہیں آتا، مالدار نہ ہو تو عیب جوئی نہیں کرتا، مالدار نہ ہو تو غیبت نہیں کرتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ زیادہ تر ان کے پاس ہوتی ہے بیماری، لیکن سب کے پاس ہوتی ہے۔ تو اب ہر کوئی آج ہم مقابلہ کر کے دیکھیں کہ یہ ہمزہ کی روشنی میں ہمارے اپنے صفات ذمیمہ، برے اخلاق کس درجے کے ہیں، اور اچھے اخلاق ان کے مقابل جو اخلاق صفات جنت کہہ لیجئے یا اہل جنت کے صفات کہہ لیجئے وہ کتنے ہیں۔ میں انشاءاللہ مقابلتاً قرآنی آیات سے ایک خاکہ پیش کروں گا، آپ اس سے خود کا ججمنٹ کیجئے، کسی پہ کیا ہے انگلی بتانا نہیں ہے، اشارہ کرنا نہیں ہے، طنز کرنا نہیں ہے۔ وہ مقولہ ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو 3 انگلیاں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تو دیکھ پہلے۔ تو یہاں دراصل کسی کو خطاب نہیں ہے، کسی کو طنز نہیں ہے، میں بھی اپنے آپ میں دیکھوں، آپ بھی اپنے آپ میں دیکھیں، کوئی مبرر نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے جانچیں کہ جن اوصاف ذمیمہ کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کیا ان میں بدرجہ اتم ہمارے اندر موجود ہیں؟ تو موجود ہیں تو پھر تو خطرناک بات ہے کہ جہنمی صفات ہم دنیا میں لیے ہوئے جنت جائیں گے کیسے؟ دنیا میں تو گزار رہے ہیں جہنمیوں کی صفات کے اندر، اور ہماری مانگ یہ ہے کہ ہم جنتی بن جائیں۔ آپ درخت لگائیں انار کا اور مانگے آم کا، آم کہاں سے آئے گا؟ آپ نے تو درخت لگایا انار کا، وہی تو آئے گا۔ جو بیج بویا ہے وہی تو کاٹیں گے۔ آپ تو کرتے رہے جہنمیوں کے صفات کے اندر کام، اور وہاں آپ کو جنت مل جائے، یہ عقلی بات بھی نہیں، نہ نقلی بات ہے، نہ درست عقل سے ہے نہ نقل سے ہے۔ تو غرض کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی ابتدا یوں کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے. شروع کرتا ہوں میں. ویل لکل ہمزہ اللمزہ. ویل کہتے ہیں خرابی کو، بربادی کو، یہ لغوی اعتبار سے. لیکن ویل جہنم کے ایک وادی کا بھی نام ہے جہاں پر سخت آگ بھڑکائی جاتی ہے. گویا کہ کہہ لیجئے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بہت بڑا گڑھا جہاں سے آگ نکلتی ہے اس جگہ کا نام ہے ویل. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہزاروں سالہ آگ جلی ہے، تو وہ جل کے آگ جو سرخ شکل میں ہوتی ہے وہ کالی ہو گئی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیٹرول وغیرہ کبھی جلتا ہے تو سرخ نہیں ہوتا، کالا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کبھی پیٹرول وغیرہ سے عمارتیں جل جاتی ہیں تو وہاں پر وہ آگ کی شدت جب تبدیل ہوتی ہے تو سرخ سے بدل کے سیاہ ہو جاتی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ کروڑا کروڑ سال جہنم کی آگ جلتے جلتے اب تو سیاہ ہو گئی ہے. اور ان سیاہ آگ میں بھی بعض طبقات وہ ہیں جو خود دوسرے آگ کے جو طبقات ہیں، جو وادیاں ہیں، پناہ مانگتے ہیں اس میں سے ایک ویل ہے. ویل وہ وادی ہے جہاں پر دوسرا جہنمی طبقہ جو ہے، دوسرا جہنمی ٹکڑا جو ہے وہ بھی پناہ مانگتا ہے، اس سے اتنی سخت آگ اس کے اندر ہے. ایک معنی تو یہ ہے ویل کا. دوسرا معنی وہ ہے جو لغوی اعتبار سے ہے، برباد ہو جائے، یا بربادی ہے، یا ہلاکت ہے، یا اگر اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے. کون ہے؟ الہمزہ اللمزہ. ہمز، ہمز اصل میں نکلا ہے تانے دینے کو، زبان سے برا بھلا کہنے کو. علماء کہتے ہیں کہ ہمز اور لمز دونوں ہم معنی مترادفات ہیں، سینونیمز ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. تھوڑا فرق کیا ہے؟ غیبت کا زبان سے کرنا ہمز کہلاتا ہے، اور غیبت کا اشاروں سے کرنا لمز کہلاتا ہے. غیبت کو اللہ تبارک و تعالی نے کس حیثیت سے کھول کے بیان کیے دیکھیے. ایک ہے غیبت کر رہے ہیں. کیا مطلب غیبت کا؟ غیبت کا مطلب وہ ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی وہ بات جو اس کے اندر موجود ہے کسی اور سے غائبانہ ذکر کریں، جبکہ وہ سنے تو برا محسوس کرے. یہ غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب رسول اللہ کے سامنے یہ توجیہ بیان فرمائی تو صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول اگر اس انسان کے اندر وہ برائی ہے اسی کو میں بیان کروں تو؟ کہا کہ وہی تو غیبت ہے، اگر نہ ہو پھر بیان کرو تو وہ اس سے بڑھ کر ہے تہمت. ہم سمجھتے کہ یہ تو میں بالکل صحیح کر رہا ہوں. مثلا کسی کے پاس کوئی ایک عادت ایسی ہے جو دراصل آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، وہ سنا تو برا محسوس کرے گا. یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے. اس کے پاس عادت ہی نہیں ہے، وہ بیان کریں تو وہ تہمت ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے. جو ہے وہ بھی بیان کرنا ہے تو سامنے بولنا ہے، بھائی دیکھو یہ غلطی ہے، آپ رکیں. یہ نہیں کرنا. ہاں دوسری بات کبھی کیا ہے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں کام پڑ جائے، مثلا کوئی آپ کو پاس آ کے پوچھا فلاں لڑکے سے ہمیں رشتہ آیا ہوا ہے، آپ کہیں کہ کیسا بچہ ہے، تو آپ کہیں کہ بھائی دیکھو بھائی فلاں خطرناک معاملہ ہے، دیکھ سمجھ کے رشتہ کرو. یہ دراصل اللہ کے خاطر ایک رہنمائی کا کام ہے، یہ غیبت نہیں ہوتا. مثلا آپ علماء سو کے بارے میں کوئی آدمی آ کے پوچھتا فلاں عالم فتویٰ صحیح دیتے ہیں، آپ کو پتہ، آپ کہیں گے دیکھو بھائی وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتا ہے، دیکھ کے چلو. یہ غیبت نہیں ہے، یہ رہنمائی ہے. غیبت کیا ہے؟ ان اوصاف کا جو اس کے اندر خود موجود ہو، وہ موجود اگر اس کے سامنے بیان کر دیا جائے تو غیبت نہیں. اس کے غائبانہ آپ کہیں کہ دیکھو جی فلاں آدمی میرے بارے میں کیا کہتا، دیکھو وہ تو ہمیشہ کا کیا ہے جی ایسا کرنے والا ہے، وہ تو ہمیشہ کا جھوٹ بولنے والا. جھوٹا ہی صحیح، لیکن آپ نے جو بات اس سے کہی اس کو جب معلوم ہوگا تو برا ہوگا، تو وہی غیبت ہے. یہ زبان سے بولا تو یہ کیا ہے؟ ہمز. لمز کیا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مفسرین کے قبروں کو نور سے بھر دے، کیسے ہمیں سمجھایا ہے. لمز کیا ہے؟
لمز بھی غیبت ہی کی ایک شکل ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا نہیں، اشاروں سے ادا کرنا، وہ لمز ہے۔ مثلا کوئی آیا بیٹھا، آپ کو پہلے ہی معلوم تھا، یوں بتا رہے ہیں گڈا آیا ہے، وہ گڈا جی، اب تو زبان سے کچھ نہیں بولا، وہ یوں بتایا، تو وہ دیکھ کے ہنسا، اچھا اچھا انہیں آگا کی، اوکے، یہ کیا؟ یہ لمز ہے۔ اشاروں سے غیبت کرنا، آنکھوں کے اشارے، ہاتھ کے اشارے سے غیبت کرنا، یہ لمز ہے۔ اور زبان سے بولنا یہ ہمز ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ڈیفینیشن مفسرین کرتے ہیں کہ جو تانے دینا، کھلے عام تانے دینا، یہ ہمز ہے۔ پیٹ پیچھے غیبت کرنا یہ لمز ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیجئے، یہ ہمزہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ نون میں بھی بیان کیا ہے، اور اس وقت بھی جہنمیوں کے صفات میں بیان کیا ہے۔ خاص کر شیبہ، عتبہ، ربیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہماز، ہمز سے مبالغے کا صیغہ ہے، خود ہمزہ خود صفت اور مبالغہ ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا مبالغہ وہ ہے ہماز۔ میں اس کی تشریح کیا ہوں کسی جمعے میں، یاد نہیں ہے۔ ہماز مشاء بنمیم، سب سے زیادہ غیبت کرنے والا اور چغلی کھانے والا دوڑ دھوپ کر کے، یہ بھی جہنمی ہے۔ تو غیبت کرنے والے کے لیے خرابی ہے اور تانے دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ گویا کہ ایک آیت کا ترجمہ یوں ہوا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں اشاروں سے اور جو غیبت کرتے ہیں زبان سے۔ ایک ترجمہ یوں ہوا۔ دوسرا ترجمہ ہوا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو زبان سے غیبت کرتے ہیں اور زبان سے تانے دیتے ہیں۔ اب اللہ کے لیے اپنا محاسبہ خود کر کے دیکھیے، خاص کر خواتین اس میں 90% مبتلا ہیں، لیکن مرد بھی پیچھے نہیں ہے۔ 90 تو نہیں ہے لیکن کم تو برصورت کیا ہے، وہ بھی 80 کے اوپر ہی ہوں گے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے غلطی تصور نہیں کرتے، گناہ تصور نہیں کرتے۔ اور یہ تیسری بات میں بتا رہا ہوں مفسرین کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ ہمزہ لمزہ لانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ کام ہی اس کی زندگی کا یہی بن گیا ہے، کیونکہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، دونوں سینونیمز ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی جگہ لانے سے مفسرین کہتے ہیں کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کی زندگی کا کام ہی کیا بن گیا۔ چائے پیو، وہاں نکلا، اس کے بارے میں بولا، وہاں سے دکان کو گیا، معلوم کیا جی تم نہ شروع کرا، وہاں ایک گھنٹہ بکیا پورا جہنم کی آگ ڈال لے گا۔ وہاں سے نکلا گھر کو، معلوم کیا جی تم نہ بول گو، وہاں بیوی کہنے شروع کرا، وہاں سے نکلا پھر دوست کہنے، یہ پوری زندگی 24 آورز کا کام، دوسرا کچھ بھی نہیں، نہ قرآن، نہ وظائف، نہ درود، نہ سلام، نہ ذکر، نہ قرآن، نہ تلاوت، نہ اچھی باتیں، نہ کچھ۔ زندگی کا مقصد ہی کیا بن گیا ہے، یہاں سے گیا وہاں بولا، وہاں کا یہاں لگایا، یہاں کی غیبت وہاں کی، وہاں کی غیبت یہاں کی۔ اور بعض لوگ اس میں یوں آگے بڑھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں میں سب سے بہترین شخص دنیا کا، سب کے سب باقی کیا ہے، بدترین ہے۔ یہ سب سے بڑی برائی یہ بعض لوگوں کو جب آتی ہے نا، یہ ایڈز کی بیماری سے ہی بڑی بیماری پھر نکلتی نہیں۔ کون بولو انہیں کیجیے، بیکر جو نے تمہیں کون، میں بہت بڑا انسان، بھائی میرے بارے میں کہتے بول سکتے ہیں کون تبھی، آج تک میں کہتا بھی کہہ رہا ہوں کیا کہ کیا فرشتہ بن کو پیدا ہوگا کیا؟ تو آدم ہی غلطی کیے، تو کون ہے با؟ لیکن ہماری جو شیخی بھی کارنا ہے، میں کا کچھ بھی، مسجد حرام کے اماموں کو بھی لا کے کھڑا کر بولے گا یہ بھی کیا ہے، انہوں بھی برابر نہیں بولے گا۔ ایسے بھی ہیں بہت سے کہ کسی کے لیے بخشتا نہیں، سب کو بولتا ہے کچھ نہ کچھ۔ یہ دراصل بتلانا ہے ہمزہ لمزہ ایک ہی جگہ لے آ کے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں صرف اپنے کو صحیح سمجھتے، اس کے علاوہ کسی کے لیے قائل نہیں ہوتے کہ وہ پاک باز ہیں، حالانکہ سب سے بڑا گندا کیڑا ہوتا ہی یہی ہے، جو سب کو عیب دار کرے۔ وہ کہاں بچ سکتا ہے، وہ کہاں بچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس معاملے میں اتنا بہترین تھا، اتنا بہترین تھا
کٹر سے کٹر معاشرے کا خراب ترین انسان بھی کبھی ملاقات کو آ جاتا تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ نرم اور بہترین سلوک کرنے والے بنتے. حالانکہ معلوم ہوتا یہ بدترین شخص ہے معاشرے کا, پھر بھی نہیں. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس سے آپس کے مقرب قریب ترین دوست بھی ڈرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی اس کی زبان کی بھائی جانو کو بھائی تمہیں زبان کھولا تو بہت خراب بھائی اسے. یہ میرے الفاظ نہیں, لوگوں کے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بول دیا میں. جاگو بول رہا ہوں نا کوئی سب یہ سب بولتے ہیں بیان میں. پڑھو بعض جنے جاگو بول ڈالتے کیا کیا بولتی نا بھائی بیان میں. بیان میں نہیں بولتا بھائی, بولتے سو لوگاں بولتا میں, ایسا سب بولتے کہتے بولو, اس کا مطلب میں بولتا نہیں. تو یاد رکھیے کہ لوگ یوں زبان سے پناہ مانگتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی یہ بندہ اس کے پاس مت جاؤ, یہ کبھی خیر نہیں لا سکتا. زبان کھولے تو پھر کیا ہے, اس کی زبان سے جو کچھ الفاظ نکلیں گے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اتنی گندی زبان استعمال کر کے پھر مسلمان بھی کہلاتا ہو اور توحید پرست بھی کہلاتا. اور بعض لوگ وہ ہیں جن کا کام ہی ٹھہر گیا ہے, ادھر سے جاؤ ادھر بولو, ادھر سے جاؤ ادھر بولو. یہ عالم و بعض دوسرے اور طریقہ ایک ہے, عجیب عجیب طریقے نکلے. بعض دین کے نام پہ کام کرتے ہیں, ان کے پاس تو پوری ہسٹری ہوتی علماء کی, انہوں کی جی بولتا ہوں اب بھی چنو کیا کیا کرتے, انہوں کی ان کے بارے میں بولتا ہوں. اچھا جی تے علماء کے بارے میں تمہیں کیا جی, ارے میں کیا ہوں معلوم کیا, آج تک کیا تبھی کام کر رہا ہوں غلطی. اچھا بڑے آسمان سے سیدھے نازل ہو کے اترے کہ حضرت عیسیٰ جیسا. آخر بولنا کیا چاہتا ہے؟ پوری دنیا کو تو کہہ رہا ہے عیب دار, تو آخر ہیں کون پھر اچھے سچ؟ اگر ہیں ولو بالفرض پوری دنیا بھی, تجھے کون یہ اختیار دیا کہ تو ان کے بارے میں بولتا پھرے؟ ہاں یہ تو بتا. یہ تو جہنمیوں کی صفت ہے. عیب دیکھو تو چھپاؤ. رسول کا فرمان تو یوں ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس یوں بیٹھے ہوئے تھے. تو معلوم ہوا اطلاع دی گئی اللہ کے رسول فلاں شخص آ رہا ہے. حضرت عائشہ سے کہا اللہ کے رسول, عائشہ یہ جو آ رہا ہے نا بڑا بدزبان اور معاشرے کا بدترین آدمی ہے. اسے کہا حضرت عائشہ سے. پھر اس کے بعد وہ آ گیا تو اللہ کے رسول کیا ہے ملاقات کی, بہترین انداز میں کلام کیا, اس کی حاجتیں سنی, پھر اس کے بعد اس کو بھیج دیا. حضرت عائشہ پردے سے سب دیکھ رہی تھی. جب وہ چلا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول ابھی آپ نے کہا تھا یہ معاشرے کا بدترین آدمی ہے, بدزبان آدمی ہے, لیکن آپ نے اس سے اتنا بہترین سلوک کیا جبکہ اس کے پس پردے میں آپ نے مجھے یہ کہہ کے گئے تھے. آپ کا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں تھا, کوئی بات نہیں پوچھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی بدزبانی سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. میں وہ بننا نہیں چاہتا. سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی بدزبانی سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. میں وہ بننا نہیں چاہتا. اس وجہ سے میں اس سے صحیح گفتگو کیا جا کے لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد بھی زبان برابر استعمال نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. بدترین انسان سے بھی گفتگو پیش آ جائے تو بہترین کرنی, یہ تو حکم ہے ہمارے لیے. تو آپ کو یہ کہاں سے مل گیا منصب کہ آپ سب کے بارے میں بلا مبالغہ کہتے چلے جائیں کہ فلاں کے پاس یوں, فلاں کے پاس یوں, فلاں کے پاس یوں. یہ تو میں نے عوام کی حیثیت سے بات کی ہے, لیکن یاد رکھیے اب خصوصی ہدایات کی حیثیت سے سمجھ لیجئے یہ غیبت بلا ہے کیا اور اس کی سزا ہے کیا. تو اس میں فرمایا سورہ حجرات کے اندر 10ویں اور 11ویں آیت میں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, مسلمانوں کے درمیان زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ یہ گمان ہی غیبت کی کیا ہے ابتدا ہے. بدگمانی سے بچو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاکم والظن,
کسی سے بدگمانی مت کرو، اچھا گمان رکھو. بدگمانی ہی غیبت کی ابتدا ہے. ان بعض الظن اثم، بعض گمان کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے. دیکھیے زبان سے کچھ نہیں بولا، دل کی سوچ سے بھی گناہ حاصل کرتا ہے انسان. ہم سمجھتے ہیں ہاتھوں سے کرنے سے ہی گناہ ہوتا ہے، نہیں نہیں، دل کے کرنے سے بھی گناہ ہوتا ہے، اس پر بھی عذاب اور سزا اور اجر کا لکھا جاتا ہے. ان بعض الظن اثم، بعض گناہ ہیں. کون؟ خالی سوچ گمان رکھنا. تو ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ لگو کسی کے پیچھے، کوئی اختیار نہیں ہے تمہیں، برا ہی آدمی کیوں نہ ہو. کہاں جاتا، کہاں آتا، کئی کو نکلتا، نے بیٹھتا اس کے دکان میں اس کا بزنس کرنے، لیکن دیکھتا پورا کیا، انہیں کب نکلی، کب آئی، کب کس کے ساتھ اتری، کب گئی. تجھے کئی کو باؤ، تو داروغہ بن کو آیا ہے. کیوں خواہ اپنی زندگی برباد، اپنی کیا ہے عذاب خود تیار کر لیتا ہے. ولا تجسسوا، آپس میں تم ٹوہ نہ لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہیں یہ محبوب ہے، یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ گے؟ فکرہتموہ، گھن نہیں آئے گی تمہیں. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. تو غیبت کرنا، اپنے سگے مرے ہوئے میت بھائی کا گوشت کھانا، دونوں برابر ہے. اور کس مزے کے ساتھ بیٹھ کے مجلسوں میں تم کھاتے ہو اپنے ہی سگے مرے ہوئے بھائی کا. کتنی غیبتوں کی محفلیں جمتی ہیں. اللہ معاف کرے کہ جمعہ کی محفلوں میں بھی بخشتی نہیں ہیں عورتیں، وہاں بھی بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی. نہ مساجد کا احترام ہے، نہ مجالس کا احترام ہے، نہ دین کا احترام ہے، نہ کسی اور بات کا احترام ہے. ہماری کیا ہے، مجلسیں آدھی غیبتوں پہ مبنی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے سگے مرے ہوئے بھائی کا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی میتا، خالی سگے بھائی کا نہیں بولا، زندہ نہیں، مردہ بولا. پہلے ہی کوئی انسان مر جائے تو آدمی گھن کھاتا، قریب جانے بھی. اس کا گوشت کھانے پر کوئی تیار ہو جائے گا؟ کٹھن سے کٹھن، سنگ دل سے سنگ دل، سخی القلب انسان بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن کس تمہارے عیاشیاں ہیں کہ آرام سے تم غیبتوں میں لگ کے اپنے عاقبت برباد کرتے ہو. اچھا ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجئے مجھے، کیونکہ یہ بہت عام برائی ہے، اس وجہ سے ذرا تفصیل سے بجا رہا. بعض لوگ غیبت کرنے کی نیت کچھ بھی نہیں ہوتی، نہ اسے حقیر سمجھتے نہ فنا، یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ہنسے، نقلیں اتار. کیوں؟ دوسرے ہنسے. ارے بھائی، دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی عاقبت کیوں برباد کرتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہی خوب کہا ہے. ان کا قول ہے کہ انسان کا سب سے بدبخت ترین ہونا اس بات کی علامت ہے، یعنی سب سے بدبخت ترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر دیتا ہے. خواہ صرف اپنا نام، چار لوگ ہنسے اس کی، کسی کی نقل یوں اتار رہا ہے، کوئی بیٹھنے کی نقل اتار رہا ہے، کوئی اٹھنے کی نقل، سب غیبت ہی ہے. لمز میں آتا ہے، اشارے سے نقل اتار. اور یہ فن بن گیا ہے آج، پتہ ہے آپ کو، آج تو کیا ہے، فن ایکٹرس میں جو ہے یہ ایک فن ہے کہ نقلیں اتارو. کہاں جا کے کھڑی ہو گئی دیکھیے انسانیت. اللہ نے انسان بنایا، یہ بندر ہونے کی نقل کر رہے ہیں. نقل تو بندر اتارتا ہے نا. اللہ نے انسان بنایا، بہترین اخلاق دیے. یہ بدبخت لوگ جو دنیا کو آج لیڈ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو سکھائے رہے ہیں کہ تم نقلیں اتارو، پیسہ کماؤ. نقلیں اتارنے کے لیے بڑے بڑے شو ہوتے ہیں اور اس کو لوگ بڑے پسند سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، کیسا زمانہ آ گیا ہے. جہنمیوں کے اوصاف باقاعدہ ٹریننگ کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہمزہ لمزہ، ان دونوں کے لیے خرابی ہے. لوگوں یاد رکھو، یہ دونوں وائل کا شکار ہیں، جہنم کا شکار ہیں. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے، کس میں پیدا ہوتا ہے؟ اب آئیے اگلی آیت پڑھ لیجئے. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے.
ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے ویل، یہ بھی ایک ترجمہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ لکل الذی جمع مالا وعددا، دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ ایک تو اس کے لیے بھی خرابی ہے جو لان تان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اشارے کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی ویل ہے جو مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ وہ ہے کہ یہ ہمزہ لمزہ وہ کرتے ہیں جو مال جمع کرتے ہیں گن گن کے رکھتے ہیں، ان کے اندر صفات زیادہ ہوتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا، ہر ایک کی عیب جوئی کرنا، غیبتیں کرتے رہنا، ان کے اندر ہے زیادہ، مالداروں کے اندر ہے۔ لیکن دوسری بات کیا ہے؟ مال کا جمع کرنا، حد درجہ اسے پسند کرنا اور گن گن کے رکھنا، یہ بھی جہنمیوں کے صفات میں سے ہے۔ اہل اللہ مال کو جمع کرتے تو ہیں، مال جمع کرنا مذموم نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، یا مالدار ہونا بھی مذموم نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اگر صحیح صدقات دے دیا، زکات دے دیا، اللہ کے راہ میں کیا ہے مال خرچ کرتا ہے، تو وہ مالدار اللہ کے ہاں مقرب ہے، اس کی مذمت نہیں ہے۔ مذمت کس کی ہے؟ مال کا جمع کرتے کرتے محبت ایسے ہو جائے کہ گنتے ہو تو بڑی خوشی ہوتی ہے، پیسے کی جھنکار تلوار کی جھنکار سے زیادہ تمہیں کیا ہے محبوب ہو جائے، ہاں جہاد کی جھنکار، قرآن کی آواز، اذان کی آواز سے زیادہ پیسے کی جھنکار تمہیں محبوب ہو جائے، یہ جو ہے نا عددہ، اس کے اندر نوٹس دی گئی ہے۔ جمع کر لینا خالص کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمع کر کر کے گن گن کے، اچھا یہ 99 روپے 100 کیسے بنائے، 999 ہیں، 1000 کیسے بنائے، یہ 90 پر 9 لاکھ ہیں، کروڑ کیسے بنائے۔ اب اس میں دن بھر گدے کی طرح رابنا اور رات کو کیا ہے بیٹھ کے گن، یہ اکاؤنٹ میں کتنا ہے، وہ اکاؤنٹ میں کتنا رہے گی، کیا جی 1 لاکھ کم پڑتا نا، کہاں سے بھی لے گا، وہ بھی ڈالا۔ یہ جو ہے نا یہ روٹین، یہ جہنمیوں کی صفات ہے۔ مال کا خالی جمع کر دینا نہیں، اس کی یوں محبت اندر جڑ پکڑ جائے کہ تمہیں اذان کی آواز بھی برا محسوس ہو جب تم پیسے گن رہے ہو، اللہ کی دعوت بھی برا محسوس ہو جب تم بزنس میں ہو، قرآن کی تلاوت سے بھی محروم کر دے جب تم بزنس میں ہو۔ یہ حیثیت اگر آ گئی تو سمجھو کہ یہ الارم ہے جہنمیوں کا۔ مال کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے، مال ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کو گنتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، 1 روپیہ کم ہو جاتا ہے تو دل ہار کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی مانگنے کے لیے کبھی سامنے آ جاتا ہے اور 100 روپیے جیب میں ہے تو دل کے اندر کی دنیا اتھل پھتل ہونے لگتی ہے کہ ارے کیا 100 روپے غائب ہو جائیں گے، میں کیسے دوں اس کو، کیوں آیا یہ میرے سامنے۔ یہ غریب کو دیتے ہوئے انسان کا دل کٹتا ہے، حالانکہ کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے، مرتا ہے تو کچھ نہیں لے جاتا، خالی ہاتھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی بدبخت اتنا سنبھال کے رکھتا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے حیرت ہوتی ہے، بھاسوں کے پاس کروڑوں ہیں، بلڈنگیں ہیں، لیکن اپنا آپ ایسا ہے کہ اچھے کپڑے بھی پہنتا نہیں، بدبخت اچھے کپڑے بھی پہنتا نہیں، اتنی بخیلی، مال سے محبت، مال 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 مال۔ اس کے لیے یہ جو چیز ہے یہ جہنمیوں کی صفات ہے۔ ایسے مال کی محبت سے اللہ بچائے، جس کے اندر بھی آ گئی سمجھے اسے نکالنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ پہلا کام کیا ہے نکالنے کے لیے؟ وہ محبت کو اٹھاؤ، اللہ کی محبت کو وہاں پر داخل کرو۔ خالص محبت مال، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، 1 ذرے کے برابر بھی اللہ کی محبت نہ ہونے کی علامت ہے۔ 1 ذرے کے برابر بھی اللہ کی محبت نہیں ہے، صرف مال پہ محبت بن جائے۔ جمع مالا وعددہ۔ اچھا، یہ مال جمع کرتے 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 اس کی سوچ کی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اس کے بعد اس کا گمان پختہ ہوتا ہے، یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا۔ کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی برائی آئے گی میں اس مال سے ٹال کے میں اچھا بن جاؤں گا، مال ہے نا میرے پاس، بیمار ہو جائیں گے ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہاسپٹل میں ٹریٹ کر کے اچھے بن کے آ جائیں گے، مال ہے نا میرے پاس۔
مجھے ہمیشہ اچھا رکھے گا. ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض، مر بھی جائیں گے تو ان مالداروں کا عقیدہ عموماً دیکھیے یوں ہوتا ہے کہ اللہ یہاں ہمنا اتنا دیا کا تو جنت میں بھی اچھا رکھیں گا جی ہمنا. کیا کہتے ہیں؟ مال ہونے کی نشانی یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گئے. 90% لوگوں کا خیال یہی ہے، اللہ اگر دنیا میں مال دیا ہے تو وہ اللہ کے محبوب ہیں، اسی وجہ سے مال دیا. جب دنیا میں دیا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں اچھا ہی رکھے گا. جیسا کہ وہ باغ والوں کا واقعہ کہف کے اندر ہے. 2 باغ والے تھے، ان میں سے ایک یہی کہا تھا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. مجھے تو گمان ہی نہیں قیامت قائم ہوگی، اگر قائم بھی ہو گئی تو ولو بالفرض یہاں اللہ مجھے اتنا اچھا باغ دیا ہے تو وہاں بھی دے دے گا. یہی ہماری عام سطح کی ایک بات ہے. اگر مر بھی جائیں گے نا، دنیا میں اللہ اتنا دیا، محبوب رکھا، آخرت میں بھی دے گا. محبوب تھا اسی وجہ سے دیا. ارے بدبخت، اگر محبوب تھا دیا تو فرعون کو کیوں دیا؟ فرعون بھی محبوب تھا. قارون کو کیوں دیا؟ قارون بھی محبوب تھا. حامان کو کیوں دیا؟ حامان بھی محبوب تھا. مال کا ہونا اللہ کی محبت کی نشانی نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مال کا ہونا اللہ کی محبت کی نشانی نہیں. یہ بات عقیدے سے نکال دیجیے. کافر و مشرک و ملحد کو اللہ مال دیتا ہے. ایمان کا ہونا اور سمجھ کا، دین کا ہونا، دین کی سمجھ کا ہونا، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. اللہ کی محبت کی نشانی مال کا ہونا نہیں. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کا گمان ہے یہ ہمیشہ رہے گا، یہ مال اسے ہمیشہ ساتھ دے گا. نہیں، کلا، ہرگز نہیں. کلا کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اوپر جو کچھ مذکور ہوا ہے وہ سب نہیں، اور نیچے جو ہونے والا ہے وہی ہوگا، یہ معنی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی معنی ہے. کلا، اوپر جس نے جو جو سوچا ہے، مال حفاظت کر لے گا، بچا لے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، نہیں ہوگا. کیا؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو اور اس کے مال کو ملا کے سب کچھ اٹھا کے اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا. کلا کا مطلب ہوتا ہے. اور حطم کہتے ہیں اصل میں توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی چیز کو. اور یہ بھی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. یعنی جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی ہر چیز کو جہنم توڑ پھوڑ کے ہلاک و برباد کر کے رکھ دے گی، لیکن پوری طرح نہیں. لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، اوپر کا جو چمڑا ہے بشر کا، ہم بھی بشر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جسم کی کھال ہے، اسی وجہ سے یہ بشر کہلاتا ہے. لواحۃ للبشر، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی، کھا جائے گی تمہاری چمڑیوں کو. یہ کھا کر توڑ پھوڑ کے رکھ دینے کا نام ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جو یہ سوچ کے زندگی گزارتا ہے کہ مال اس کے لیے سب کچھ ہے، ہم اس کو اور اس کے مال کو اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں پھینکوں گا، بلکہ مجہول کا صیغہ استعمال فرمایا، معروف کا نہیں. لَيُنبَذَنَّ، پھینک دیا جائے گا. اللہ نے اپنے آپ کو لانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی ان بدبخت انسانوں کے لیے. یہ تذلیل ہے. پھینک دیا جائے گا اس کو جہنم، حطمہ کے اندر. وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک، یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ ایک تو تعجب کے لیے، دوسرا کیا ہے؟ اہمیت جتانے کے لیے ہوتا ہے. ہم بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. کبھی کوئی جا کے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے، ابھی برج خلیفہ وہ کوئی دیکھ کے آیا ہے، وہ کہتا ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ کیا جانتے جی تمہیں اس کے بارے میں؟ میں ہی جاؤں جی اندر، کیا کیا ہے معلوم کیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اسے بھی معلوم ہے برج خلیفہ ہے، لیکن جس حیثیت سے اہمیت بچانا چاہتا ہے اس حیثیت سے وہ کہتا ہے کہ کیا ہے معلوم کیا؟ کیا جانتے تمہیں اس کے بارے میں؟ کسی انسان کے بارے میں جانتا ہوتا، لیکن پھر بھی اگر اس سے ملاقات کر کے آیا تو بولتا تمہیں کیا جی جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں جاؤ مل کو معلوم ہے کتنا بڑا آدمی انہیں. تو مطلب یہ تو معلوم تو تھا اس کو بھی، لیکن اہمیت جتانے کے لیے پھر ایک مرتبہ استعمال کر رہا ہے. وہی حیثیت جہنم، عمومی منظر تو تمہیں بھی معلوم ہی ہے، لیکن حطمہ کیا ہے معلوم ہے تمہیں؟ یہ نہیں معلوم ہے. اس کی اہمیت الگ ہے. جو مال جمع کرتے وہاں پہنچیں گے، ان کی کیٹیگری ہے. وہ جو ہمزہ لمزہ کرتے وہ وہاں پہنچیں گے. بڑی تنبیہ ہے اللہ کے لیے میرے مسلمانوں، بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں.
اللہ کے لیے سمجھو. یہ بات پھر قرآن میں کہیں نہیں آئی ہے, پورے قرآن میں کہیں نہیں آئی ہے جہنم کی آگ کو اللہ نے میری آگ کہا ہو. نار اللہ کا لقب صرف ایک ہی جگہ قرآن میں آیا ہے, وہ مزہ کے اندر آیا ہے. اور کس سزا کے طور پہ آیا ہے؟ غیبت کرنے والوں کے لیے, جس کو ہم نے بڑا سہل سمجھ رکھا ہے. اللہ کے لیے ایک بات سمجھ لو, کام کی بات کرو, سنہری گولڈن حروف ہے, لکھ کے رکھ لو. کام کی بات کرو یا نہیں, خاموش رہو. بس اس کے علاوہ زبان نہ کھولو. بڑی برائیاں ہیں زبان کے اندر. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت, حدیث کے الفاظ ہیں, میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا یہ لفظ, حدیث کے الفاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو اچھا, نہیں تو خاموش ہو جائے. من صمت نجا, جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. بیکار کی باتوں میں مت پڑو. کوئی کرتا ہے تو کرنے نہ دو. بولو کہ بھائی میرے پاس میرے عیب ٹٹولنے کے لیے وقت نہیں ہے, دوسروں کے عیب کیوں بھائی لاتے ہو, مجھے کوئی ضرورت. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کسی شاگرد نے کہا کہ آپ کا جو پڑوسی ہے نا فلاں, وہ بڑی آپ کی غیبت کرتا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ یہ کرتا ہے, کہ ہاں وہ بڑی آپ کی غیبت کرتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے شاگرد کو کہا کہ بہت اچھا بہترین حلوائی کی دکان پہ جاؤ, حلوہ لاؤ, ایک تشت پہ سجاؤ, پھر اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور کہا کہ میری طرف سے یہ تحفہ لے جا کے پیش کر دو. اب وہ شاگرد گیا, پہنچا اور کہا کہ امام حسن بصری نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے. وہ پڑوسی لے کے رکھ لیا, لیکن حیرت میں تعجب میں پڑ گیا کہ آخر امام نے اچانک تحفہ بھیجا کیوں, جبکہ میں تو پکا دشمن اور ہمیشہ اس کی غیبت کرنے والا. امام جب گھر کو آئے تو وہ دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. انہیں کہا کہ امام یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ نے مجھے آج تحفہ بھیجا ہے؟ کہا کہ بھائی میرے پاس اصل میں آخرت کا تو کوئی تحفہ نہیں تھا تو دنیا ہی میرے ہاتھ میں تھی, میں نے دنیا ہی کا تحفہ, کیونکہ تم نے مجھے آخرت کا بہت بڑا تحفہ دیا لیکن میرے پاس تو نہیں تھا, میں نے دنیا کا بھیج دیا بس. اس نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو, میں نے آپ کو کیا دیا؟ کہا کہ تم غیبت کر کر کے تمہاری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال رہے تھے, میں نے سوچا کہ کم از کم دنیا میں کچھ نہ کچھ تمہیں دے دوں, اس وجہ سے میں نے کیا ہے تھال پیش کے دی تمہارے لیے. خود عمل کرو, پہلے ہی کرتے کم ہو, اور غیبت کر کے کیوں ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں؟ وہ تو ان کے ہاں چلا جاتا ہے سب کا سب. تو اللہ کے لیے ایک بات یاد رکھی, کام کی بات کرو. ذکر نہ کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بیکار کی بات مت کرو, خاموش ہو جاؤ. تو فرمایا کہ حطمہ وما ادراک مل حطمہ, کیا جانتے ہو تم حطمہ کے بارے میں؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی. یہ لفظ کہیں قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے پھر کسی اور جرم کے لیے. نار اللہ ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے. اللہ کی بھڑکائی, کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ انسانوں کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے جو بجھ جائے. تمہاری دنیا کی آگ نہیں ہے جو آگ ہے ہوا سے بجھ جائے. یہ میری آگ ہے, میں نے بھڑکایا ہے, بجھنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی شدت کا حال تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا. نار اللہ الموقدہ, ہم نے اس کو بھڑکائی ہے. ہاں, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہاں, ہوا تو آگ کو بجھا دیتی ہے. جس اللہ نے آگ کی حفاظت کا ذمہ لیا جہنم کی, وہ بجھائے کون؟ وہ کیسے بجھے گی؟ تو میری آگ ہے, اور وہ آگ بھی کون سی آگ ہے؟ 69 درجے زیادہ دنیا کی آگ سے. جو آگ میں نے بھیجا ہے اس سے 69 درجے زیادہ میری آگ ہے. سورج کی گرمی کیا ہے بتایا آپ کو؟ اس کا سینٹی گریڈ اور ہماری آگ کا سینٹی گریڈ کہاں ہے؟ ذرا جا کے پڑھ کے دیکھیں. لگ بھگ وہی گرمی لگتی ہے جو جہنم کی آگ کی ہے.
جس کے اندر ایک لمحے کے اندر 1000 ایٹم بام پھٹتے ہیں. نیوکلیئر ویپنز جو بناتے ہیں نا، ہزاروں ایٹم بم ایک لمحے کے اندر پھٹتے ہیں سورج کی گرمی کے اندر. وہ آگ ہم نے تیار کر کے رکھی ہے، منقدہ، تیار کی ہوئی، بھڑکائی ہوئی. الذی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچے گی تمہارے دلوں تک. کیوں؟ دل تک کسی کی پہنچتی نہیں، اس سے پہلے مر جاتا ہے. لیکن تم نہیں مرو گے وہاں تو دلوں کو بھی جلائے گی. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب مفسرین کا بہت اہم ہے، وہ یہ کہ جتنے گندے خیالات، فاسد خیالات، حسد، غیبتیں جو پلتی تھی تمہارے دلوں کے اندر، ان سب کو جا کے آگ جلائے گی. جو دنیا کے اندر تم مچلتے تھے، حسد کرتے تھے لوگوں سے، غیبتیں کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، اس کا مرکزی مقام کیا ہے؟ وہاں تک وہ آگ جا کے ان خیالات کو جلا کے چھوڑے گی. انہا علیہم مؤصدہ، پھر وہ آگ ایسی بھی ہوگی کہ بھاگ نکل سکتے تم. میدان ہی میں تو ہوگا جہنم، وہاں سے بھاگ جاؤ گے؟ نہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کو اوپر سے ہم اسے کور کریں گے. مؤصدہ کہتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح قفل کر دینے کو. آگ ہی کی چھت، آگ ہی کی دیواریں، آگ ہی کا دروازہ، اور وہ دروازہ مقفل، بند کر دیں گے ہم ان کو ان کے اندر. جلو آگ میں. فی عمد ممددہ، عمد کہتے ہیں ستون کو، ممدد لمبا، مدد سے ہی ہے. مد یمد کا مطلب ہے کھینچنا. فی عمد ممددہ، اور وہ ستون کی شکل اختیار کر لیں گے، لمبے لمبے، یعنی ان کو پھینکیں گے ہم حطمہ میں. حطمہ کیا ہے؟ ایک گول دائرے کی ہر طرف آگ والی ایک عمارت ہے جس کو ہم مقفل کر دیں گے. اور وہ عمارت دور سے معلوم کیسے ہوگی؟ ایک لمبا ستون ہے جس کے اندر ایک جہنمی کو بند کر دیا گیا ہے. نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، باہر بھی آگ، اندر بھی آگ. نہ آگ سے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر کا فاصلہ، مقفل. آگ میں بھی آگ میں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں. جہنم سمجھیے وسیع ہے، آگ ہی میں ادھر سے ادھر بھاگنے کے لیے جگہ ہے وہ بھی نہیں ہے. آگ میں بھی ہم اسے مقفل کر کے چھوڑیں گے. بلکہ ایک ستون میں، چھوٹے سے ستون میں، بعض آپ نے دیکھے ہوں گے جیل میں سیلز ہوتے ہیں، جو سیل ہوتے ہیں نا، وہ سیل میں بھی بعض جو عمر قید اور سزا کے، پھانسی کی سزا کے جو مجرم ہوتے ہیں، ان کو جو دائرہ دیا جاتا ہے وہ ایک انسان یا تو کھڑا ہو سکتا ہے یا گھٹنوں کے تحت بیٹھ سکتا ہے، بس اتنی ہی جگہ دیتی. اتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ جیل. الگ الگ صرف ان کے لیے کھڑا ہونے کی ہی کیا جگہ ہوتی ہے. جیل میں بھی پھر ایک جیل کہہ لیجیے. ایسا ہی کوئی اور طبقہ ہے جہنم میں غیبت کرنے والوں کے لیے، جس میں جیل جہنم ہے، پھر اس کے اندر ایک جیل ہے جس میں یہ صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، بس اس کے بعد لاک کر دیا جائے گا. اوپر نیچے آگ ہے. ہم جس کو بہت معمولی گناہ سمجھے ہیں، اللہ اتنی تفصیل سے کیوں بیان کر رہا ہے؟ اپنے بندوں سے محبت ہے کہ کوئی اس طرح کی سزا نہ پائے. ابھی اتنا سب کچھ سن لینے کے باوجود بھی پھر ہمارے روٹین وہی رہیں گے جو کل پرسوں تھے، تو پھر اس سے بڑا سخت دل کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے لیے معافی مانگو، ایک دوسرے سے صلح کرو. ایک دوسرے سے زیادتی کیے ہیں، غیبت کیے ہیں، معافیاں مانگو، اللہ معاف کر دے. تو بس اس کے بعد پھر کبھی نہ کرو. نیت کر کے اٹھو، غیبت نہیں ہوگی، مال کی محبت نہیں ہوگی. یہ دو بڑی ایسی خرابیاں ہیں جن پر اللہ نے بھڑکئی ہوئی آگ کی سزا سنائی ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں مقفل رہنے کی سزا سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی لسان صدق اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے نرم کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
Oh